صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شان کی، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی گواہ ہے یہ آیت، کیونکہ اللہ خود اپنی زبان سے اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی طاقت، اپنی اطاعت، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اور اللہ اپنی زبان سے خود اپنی ثنا فرما رہا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی اللہ کو جان نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے، اس لیے میں کہتی ہوں اللہ سے بہتر کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا، تو اللہ کے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں الفاظ کو ذرا دیکھا کریں، اللہ کس طرح اپنی عظمت، اپنی قدرت، اپنا تعارف الفاظ میں کروا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میری قدرت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میری رحمت کیا ہے، میری شان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ذات، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وہ ذات، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی، وہی ہے جس نے بنایا، الذی جس نے بنایا، جعل لکم الارض، یعنی اس رب کی یہ شان دیکھو، اس رب کی یہ عظمت دیکھو، اس کی قدرت کی گواہ دیکھو، کیا لکم الارض، تمہارے لیے یہ زمین بنائی۔ پہلے تو زمین کو دیکھو کیسے ڈیزائن کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر بنایا، اور تمہارے لیے ایسے بنایا، اس زمین کو ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، ایسے تمہارے لیے بچھایا، فراشم، کہ جیسے ایک بچھونا ہے، بچھونے کی طرح تمہارے لیے ایک فرش ہی بچھا دیا۔ یعنی اللہ کی عظمت دیکھو کہ زمین جہاں تک بھی ہے، کیا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے بچھی جاتی ہے، تمہارے قدموں کے نیچے سیدھی رہتی ہے، یعنی کہ تم چل رہے ہوتے ہو اور زمین ہلتی نہیں ہے، زمین اوپر نیچے نہیں ہوتی، تمہیں لے کے ڈولتی نہیں ہے، تمہیں برداشت کرتی ہے ہر حال میں، تم فاسق ہو، منافق ہو، جاہل ہو، غافل ہو، ہر حال میں زمین تمہیں برداشت کر رہی ہے، اور تمہیں اپنے اوپر چلنے دے رہی ہے، اور سیدھی رہتی ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس لیے؟ غور کر کیا کبھی تم نے؟ یہ نہیں کہ تمہاری کوئی طاقت ہے، یہ نہیں کہ تمہاری کوئی شان ہے کہ تم زمین پہ پاؤں مارتے ہو تو وہ بچھتی چلی جاتی ہے، تمہاری کوئی قوت نہیں ہے، یہ اس ذات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ جس نے اس کو بنایا، یہ اس ذات کی طاقت لگایا، پھر اس کو بچھایا، پھر اس کو حکم فرمایا، پھر اس کو تمہارا اطاعت گزار بنایا، تو یہ سب اللہ نے فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی، اپنی عظمت اور اپنی قدرت ہمیں دکھا رہا ہے کہ تمہاری تو کوئی اوقات نہیں، لیکن میرے حکم پر یہ زمین تمہارے قدموں تلے بچھی جاتی ہے۔ تو کچھ سمجھ آیا؟ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ایک تو میری عظمت دیکھو، اور ایک میری شان دیکھو، اور ایک میری رحمت دیکھو کہ تمہارے قدموں تلے بچھی جا رہی ہے، اور پھر اس زمین کی میرے حکم پر اطاعت دیکھو کہ ہلتی نہیں ہے اور ڈولتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اشارے سے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ کچھ سمجھ آیا؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں، اطاعت ایسے کرتے ہیں، جب کسی کا اطاعت گزار بنتے ہیں تو پھر زمین کی طرح، مٹی کی طرح ہو جاؤ نا، اپنا آپ فنا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی
बिछौने की मिसाल देकर हमें ये समझा रहा है कि अल्लाह के हुक्म के आगे तुम भी झुक जाओ, बिछ जाओ। अल्लाह के हुक्म पर खड़े रहने वाले बन जाओ, ना डोलो, ना बैठो, ना फिसलो, ना छोड़ो, जमीन की तरह अल्लाह के हुक्म के आगे बिछ जाओ, बेबस हो जाओ, गिर जाओ। अल्लाह हमसे ऐसी इताअत चाहता है। आप समझ रहे हैं? अब ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ये ऐसे ही जब आप पढ़ के गुजर जाएंगे तो आप कहेंगे जमीन एक बिछोना अल्लाह ने बनाई है, गाल खत्म। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब आप इस आयत में और इस जैसी जो मुमासिल कुरान पाक में आयत हैं, जब आप उन सब में तफक्कुर करेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जमीन का जिक्र और भी कई जगहों पे किया, तो वहां पे अल्लाह ताला फिर दूसरे पॉइंट, दूसरे नुक्ते उठाता है। जैसे कहीं अल्लाह ने कहा है, इस जमीन को मैंने तुम्हारे लिए बिछाया, डोलती नहीं है, पहाड़ों को मेहे बनाया, तो ये जमीन तुम्हारे कदमों के नीचे रहती है। तो अल्लाह ताला कोई कुछ समझाना चाह रहा है ना, बेमकसद तो अल्लाह कोई बात करता नहीं है। अल्लाह की कोई बात, कोई मिसाल बेमकसद नहीं होती, उसके कई मानी होते हैं, रूहानी, मानी, रूहानी, वजदानी, सिरी, खफी, इख्फा। तो जिसका जितना होता ना रेंज होती है, वो उतने ही उसकी गहराई से मानी निकाल लेता है। तो अल्लाह ताला हमें एक तरह से तफक्कर, तदब्बर की दावत भी दे रहा है कि सोचो तो सही, और तो करो, देखो तो सही, ये जमीन अल्लाह के हुक्म पर कैसे बिछी हुई है, भले तुम कैसे ही अमल करते हो, जमीन अपनी औकात नहीं भूलती। ऐसे ही इंसान को भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के आगे बिछ जाएं और अपनी औकात में रहें, अपनी हदूद में रहें और अल्लाह के अहकाम में रहें और अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारें और अपने मकसद ना बनाएं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, यानी इबादत, उस मकसद के हुसूल में रहें। आप समझ रहे हैं? जैसे जमीन ने अपना कोई मकसद नहीं बनाया कि हमें देखे तो उठ जाए और हमारे अल्लाह ताला जमीन का दिल करे तो जमीन हिलने लग जाए, नहीं। हर अल्लाह ताला हमें यही तो समझा रहा है कि इतनी वसी और अरीज जमीन अल्लाह के हुक्म की कैसे देखो पाबंद है कि 1 इंच भी नहीं हिलती, जरा भी नहीं डोलती और बिछी रहती है। तो अल्लाह ताला इशारों से हमें अपने अहकामात और अपनी आयात के अंदर जो अनवार और तजल्लियात होते हैं वो समझा रहे हैं। ठीक है ना? वही जो हमने पिछली आयत में भी समझा था, आजिज़ी अल्लाह हमें समझा रहा है कि अपने अंदर जमीन जैसी आजिज़ी पैदा करो, ताकि फिर तुम्हें, और आप देखें फिर जमीन जैसी आजिज़ी हो तो जमीन पर ही काबा है, अल्लाह का घर, जमीन पर ही रियाजुल जन्ना है, जन्नत का टुकड़ा है, वो भी जमीन पर है। तो जब आप बिछ जाएंगे, यही तो अल्लाह समझा रहा है, जब बंदा बिछ जाता है, अल्लाह के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के हदूद और अहकाम में जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह फिर उस जमीन पर उस मन को अपना घर बना देता है और उसी को फिर अल्लाह अपने महबूब का दर भी देता है, अपना घर भी देता है और अपना दर भी देता है। शर्त क्या है? आजिज़ तो बनो, आजिज़ी वाले बनो, ताकि फिर क्या हो, तुम्हारी जिंदगी में सादगी आए, नफ्स परस्ती, नफ्स की दिलकशी, नफ्स का फरेब खत्म हो, आजिज़ी आए, फिर सादगी आए, फिर अल्लाह ताला तुम्हें दिलगिरी दे, क्योंकि अल्लाह को टूटे हुए दिल अच्छे लगते हैं, टूटे हुए दिल को ही फिर अल्लाह जोड़ता है, दिलगिरी दे, फिर अल्लाह ताला वहां से फिर फकीरी दरे मुस्तफा देता है, फिर अल्लाह ताला जुल्फे मुस्तफा की असीरी अतीउल्लाह अती रसूल अता फरमाता है, फिर दरे मुस्तफा की दायम हुजूरी मिल जाती है और फिर हाजिरी का मुकाम
حاصل ہوتا ہے. یہ سب کہاں ہے؟ زمین پر ہی تو ہے. آپ نے نوٹ کیا یہ بات؟ تو زمین سے مراد کیا ہے کہ من پاک، نیت صاف رکھو. اگر اللہ کی بارگاہ سے کچھ پانا ہے، عاجزی سے حاضری تک جانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ بس سما، اس آسمان کو بنا اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا، چھت بنایا آسمان کو. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی ہمیں قدرت دکھا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے نا، اللہ کہتا ہے تم بھی ذرا دیکھو نا، تمہیں آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ تمہیں بینائی دی ہے، تمہیں دماغ دیا ہے، تمہیں قابلیت دی ہے، تمہیں ہمت طاقت دی ہے. کس لیے دی ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی عظمت کی نشانیاں. یہ سب نشانیاں ہیں نا، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے یہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے نا کہ کوئی بنانے والا ہے. تو گویا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کوئی عظمت کی نشانی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نشانی ہے، کوئی قدرت کی، کوئی رحمت کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی سہولت. اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو زمین تمہارے قدموں تلے بچھی ہے تو یہ سہولت ہے نا تمہارے لیے. آسمان تمہارے سر کے اوپر ہے، کیسی سہولت ہے نا. اللہ نے اس کو کیسے تمہارے سر کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دکھا رہا ہے، اللہ کی قدرت بھی دکھا رہا ہے. اور دیکھو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پانی برستا ہے. تمہارے لیے کتنی سہولت ہے، کتنی اللہ کی رحمت ہے. اور پھر اس سے تمہاری صحت ہے، پھر یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے تمہاری زندگی میں کتنی برکت ہے. اور جب اتنا کچھ لیا ہے تو اس کے بعد تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت. یہ پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کوئی اشارہ دے کر نا ہمیں کوئی گہرے کنارہ پر لے جاتا ہے. کوئی گہری بات سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کوئی مثال دے گا. جیسے ہوتا نا آپ کو اللہ تعالیٰ ذکر سے فکر، فکر سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو تفکر، تدبر، تفکر کی طرف لے کے جاتا ہے. پہلے اللہ آپ کی توجہ کے لیے کہتا ہے ذرا دیکھو تو، ذرا دیکھو تو زمین کو، ذرا دیکھو تو آسمان کو، ذرا دیکھو تو کس نے بنایا، یہ پانی کس نے برسایا، یہ پھل پھول کس نے نکالے. یعنی غور تو کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. یہ دعوت فکر ہے نا کہ وہ ذات ہے بھئی، پیچھے کوئی ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنا. یہ سارا جو نظام ہے یہ اپنے آپ تو قائم نہیں ہوا نا. پیچھے کوئی ذات ہے جس نے ایک پہلے اس کو ڈیزائن کیا، اس کو بنایا، پھر بچھایا، پھر اس کو لگایا، پھر اس تمہارے چلنے کا بندوبست فرمایا. تو ہے نا کوئی پیچھے جس نے سارا یہ نظام سیٹ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے تاکہ ہم پہلے فکر کریں، پھر ہم تفکر کریں، تدبر کریں، تفقہ کریں، اور پھر تزکیہ تک، اور پھر ہدایت تک، اور پھر اتباع تک جائیں. لیکن ہم تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اور ہم بس دیکھ کے تو آسمان کو دیکھ کے تو زمین کو دیکھ کے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ زمین میرے قدموں تلے. روز ہم باہر جاتے ہیں، روز ہم پھرتے ہیں، روز ہم چلتے ہیں، روز ہم قدم اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ یہ زمین کیسے اللہ کے حکم پر، اللہ کی اطاعت میں میرے قدموں تلے مجھے سہولت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، مجھے زندگی میں رحمت اور برکت دینے کے لیے کیسے میرے قدموں تلے یہ زمین بچھی ہوئی ہے. ہم قرآن کو صرف اقرا تک رکھتے ہیں، تفکر اور تدبر تک لے کے نہیں جاتے. اسی لیے تو ہمارے اندر پھر تقویٰ اور نور نہیں آتا نا. تو یہی پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر ہم ایک لفظ بھی سمجھ جائیں تو ہمارے اندر تقویٰ بھی آئے، نور بھی آئے، اللہ کی خشیت بھی آئے، طہارت بھی آئے، محبت بھی آئے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. جیسے ہم کوئی چھوٹی سی چیز بنا لیں تو ہم دکھاتے پھرتے ہیں سب کو, دیکھو یہ میں نے بنایا ہے, یہ میں نے پکایا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی پرفیکشن دکھا رہا ہے نا, اللہ بھی اپنی ڈیزائننگ ہمیں دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسی پرفیکشن, ایسا آرٹ ورک, ایسی ڈیزائننگ کوئی کر سکتا. آسمان کو دیکھو کہ چھت ایسا حسین ہے کہ دیکھو نہ کوئی نیچے پلر ہے, نہ کوئی نیچے دیوار ہے. پہلے تو یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بنا کیسے, نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی پلر ہے. اور اوپر تو دیکھو ذرا آسمان کو, کیا کہیں کوئی جھول تمہیں نظر آتا ہے, کہیں کوئی شگاف تمہیں نظر آتا, نہیں نظر آتا نا. کیسی سپر پرفیکشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو ذات ہے بنانے والی وہ عظیم ترین ہے, جس نے یہ عظیم شاہکار بنائے. اور پھر دیکھو کیا اللہ تعالیٰ ہے کہ کمال ہے کہ آسمان کو دیکھو تو ایک پرفیکٹ چھت نظر آتا ہے, کوئی جھول نہیں ہے, اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. پھر پانی کہاں سے آتا ہے, کیسے بارش برستی ہے, تو کیسے آسمان اللہ کے حکم پر کھڑا ہے نا. اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو چیز بغیر سہارے کے کھڑی اللہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم پر کھڑا ہے. یہ پوائنٹ میں گہرا آپ کو سمجھانے لگی ہوں. جو اللہ کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ اسے بغیر سہارے کے بھی چلاتا ہے. اور اتنی بڑی مثال تو آسمان کی ہمارے سامنے ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس پوائنٹ سے, ہم نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں کہ آسمان کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور اس میں کوئی جھول, کوئی سوراخ نہیں ہے, اور کیسے اللہ نے اس کو ایک جیسا, ہر جگہ ایک جیسا آسمان نظر آتا ہے. تو یہ اللہ کی شان نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی شان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دکھا رہا ہے. اپنی یہ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں دی ہوئی, ہمیں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو ایسے اطاعت ہوتی ہے, یہ اطاعت ہوتی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس طرح رحمت ملتی ہے کہ تم اطاعت میں کھڑے رہو جیسے آسمان کھڑا ہے, اللہ کے حکم پر کھڑے رہو جیسے آسمان کھڑا ہے. تو پھر کیا ہوگا, تمہاری زندگی توکل علی اللہ, اللہ تمہارے لیے خود سہارا بن جائے گا. اور اللہ تمہیں ایسا سہارا دے گا کہ تمہیں دنیا کے کسی کمزور اور فنا سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آسمان ایک بہت بڑی تصویر ہے, ایک بہت بڑی کہتے ہیں نا ہمارے لیے نصیحت ہے, ایک بہت بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ایک راز ہے جو اللہ ہمیں آسمان کے ذریعے سمجھا رہا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے مزید اپنی ہی شان بیان کر رہا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. تو اللہ تعالیٰ مقصد بھی دیکھیں نا, یہ سارے مقصد ہی تو ہیں. آسمان, پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا, تمہارے لیے سہولت بنایا, تمہارے لیے اس کو باعث عزت بنایا, باعث برکت بنایا. پھر اللہ نے دیکھو آسمان کو کیسے بنایا, تمہارے لیے باعث رحمت بنایا, تمہیں اطاعت کا سلیقہ سکھایا, تمہیں توکل سکھایا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو آسمان ہے اس کا اور بھی مقصد ہے. اس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا. تو مقصد آپ دیکھتے ہیں نا ساتھ ساتھ, اور آپ سوچیں اس سے یہ بات کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے. گویا اللہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ سمجھا رہا ہے. اللہ کا یہ مقصد ہے یہ سب بتانے کا, بلا مقصد اللہ بات نہیں کر رہا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. حق کے ساتھ, اس کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ پیدا فرمایا کا مطلب یہ حق کی عظمت کی تصویر,
یہ زمین آسمان اللہ کی عظمت کی تصویر ہے، اللہ کی اطاعت کی تصویر ہے، اللہ کی عظمت، برکت، رحمت، سہولت، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جب ہم آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے حق کے ساتھ بنایا، یعنی اللہ نے اپنی عظمت دکھائی، اپنی شان دکھائی، اپنی رحمت دکھائی، اپنی برکت دکھائی، اپنی نعمت دکھائی، اپنی سہولت دکھائی۔ کیسے؟ زمین اور آسمان کو بنا کر، حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ، پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے بنایا کہ دیکھیں زمین ڈولتی نہیں ہے، آسمان ہمارے سر پہ گرتا نہیں ہے، اپنے اپنے سسٹم میں ہو، اپنی اپنی حدود میں کھڑے ہیں۔ تو اس سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تمہارے اوپر آسمان اپنی حدود میں کھڑا ہے نا، نیچے زمین اپنی حد میں ہے نا، تو اوپر اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تم بھی زندگی اپنی حد میں، اللہ کی حدود میں، اللہ کے احکام میں گزارو، کہ تم تو مائنر ہو۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے تم تو ادنا چیز ہو، اتنا بڑا آسمان اور زمین حد نگاہ وسیع، کیسے اللہ کی حد میں، اللہ کی حد پر قائم ہے، تو تم تو ایک ادنا سی معلوق ہو، بہت جلد فنا ہونے والے ہو، تمہیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ آسمان تو کب سے ہے، وہ کب تک رہے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے، اور ہماری زندگی کتنی محدود ہے اور بہت جلد فنا ہو جائے گی، تو ہمیں تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے بنسبت آسمان اور زمین کے، جن کی زندگی ہم سے لمبی ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے نا، یہ اشاروں والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس اشارے سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے حکم پر کھڑے ہیں، حق کی اطاعت میں کھڑے ہیں، حق کے اذن سے کھڑے ہیں۔ تو تم بھی جب زندگی گزارو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، تو تم بھی للہ گزارو، حق کے لیے، للہ، مع اللہ، توکل علی اللہ اور رضا۔ آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ ہے گہرا پوائنٹ کہ وہ اوپر آسمان حق کے ساتھ کھڑا ہے، نیچے زمین حق کے حکم پر بچھی ہے، اب بیچ میں تم ہو، تمہیں بھی حق کے راستے پر ہی چلنا ہے، صراط المستقیم، اور حق کے بتائے ہوئے احکامات پورے کرنے ہیں، حق کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے، اور حق کی حدود میں زندگی گزارنی ہے، تاکہ تم بھی حق والے، تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی اس زمین پر وہ عمل کرنا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اس زمین پر جو تم زندگی گزار رہے ہو نا، آج تو زمین پر ہو نا، اوپر ہو، پھر زمین کے نیچے بھی جانا ہے، ابھی تو اوپر تو مرضی چل جائے گی لیکن نیچے مرضی نہیں چلے گی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ زمین کے نیچے جب تم جاؤ تو وہاں تمہاری مرضی چلے، تمہیں یہی جو زمین کے اوپر عزت، رحمت، سہولت ملی ہوئی ہے نا، وہ تمہیں زمین کے نیچے بھی ملے، تو پھر کیا کرو کہ جو زمین کے اوپر تم وقت گزار رہے ہو نا، یہ حق کے لیے گزارو، حق والے اعمال کرو، یعنی بولو تو حق بولو، کھڑے ہو تو حق پر کھڑے ہو، چلو تو حق کے راستے پر چلو، سوچو تو حق کو راضی کرنے کا سوچو، فکر کرو تو حق کی، اللہ کی فکر کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ سہولتیں، عزتیں تمہیں زمین کے نیچے ملیں گی، اور وہ دائم ہوں گی۔ آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے انداز ہیں، اور یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ہیں، میں مختلف آیات کمبائن کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی جہاں زمین کا ذکر فرمایا ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں کہ میں نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ، پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، کہ یہ زمین اور آسمان کو میں نے باطل نہیں بنایا، ایویں ہی نہیں بنا دیا، جسے کہتے ہیں نا ایویں شغل میلے کے لیے،
اللہ کہتا ہے میں نے زمین آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں سہولت دیں، تمہیں عزت دیں، تمہیں رحمت دیں، تمہیں اللہ کی برکت دیں، تمہیں اللہ کی عظمت نظر آئے۔ اور اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جب تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے تو تم نے بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا میں زندگی گزار۔ یہ ہے مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کا دیکھو ایک اور مقصد بھی ہے کہ پانی، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، یعنی پانی برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ پوائنٹ اور کیا کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ سارے نظام بنائے ہوئے نا۔ یہاں پر ایک گہرا نقطہ بھی نکلتا ہے، دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہوا، اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام سیٹ کیا ہوا نا۔ اب دیکھیں زمین آسمان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا، اور ایک کبھی اللہ کہتا ہے اللہ کون فیکون سے بناتا ہے، ادھر اللہ کون کہتا ہے، ادھر فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو زمین آسمان کو اللہ کہتا ہے میں نے 6 ادوار میں بنایا، تو جب کون فیکون سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو 6 ادوار کیوں لگے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا تو ہے، لیکن اللہ سسٹم بناتا ہے، پورے نظام کو، اللہ پورے نظام کو سیٹ کرتا ہے، اس میں 6 ادوار لگے۔ 6 ادوار کتنے ہیں؟ اب یہ لاکھوں ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی تعین کوئی بھی کر نہیں سکتا کہ 6 ادوار لگے تو اس سے مراد کیا ہے۔ 6 دن لگے، کوئی کچھ علماء کہتے ہیں 6 دن لگے، کوئی کہتے ہیں 6 ادوار لگے، کوئی کہتے ہیں 6 ادوار میں کتنی صدیاں تھیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا، پہلے زمین کیسے تھی، آگ کا بگولا تھی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی، پھر بارش ہوئی، تو یہ ادوار ہمیں نہیں پتا کیا کیا مراحل تھے، کتنا عرصہ لگا، حالانکہ ہوتا سب کن فیکون سے، لیکن اس کا نظام سیٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کو پرفیکشن تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت اور مدت کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو مدت اور مہلت چاہیے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے کہ جب تم کوئی کام کرو تو تم اس کو کوالٹی سے کرو۔ کوالٹی آف ورک اللہ کو چاہیے، جیسے اللہ نے کوالٹی آف ورک ہمیں دکھایا ہے نا، پرفیکٹ آسمان ہے اور زمین بچھی جا رہی ہے، پرفیکشن ہے نا۔ تو اللہ اس سے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ نیڈ پرفیکشن ٹو یور لیول بیسٹ، اللہ کو کوالٹی آف ورک چاہیے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ گہرا پوائنٹ ہے جو اس سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہترین من پاک، نیت صاف، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ والے اعمال چاہیے۔ اللہ کو صرف عمل نہیں چاہیے، نیک عمل نہیں چاہیے جو ہم ثواب کے لیے کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عمل ہو تو وہ بیس سے شروع کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس بیس میں کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، صراط المستقیم ہونا چاہیے، انعمت علیہم کی صحبت ہونی چاہیے، عبادت کا شوق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، پرفیکشن ہو آپ کی عبادت میں۔ جیسے اللہ نے ہمیں اپنی قدرت میں پرفیکشن دکھائی ہے نا، اللہ ہم سے بھی عبادت میں ایسے ہی پرفیکشن چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا دیکھیں ذکر کیا ہے، اور اشارہ ہمیں یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا یہ بارش کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے جیسے ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں، پھر وہ بادل جو ہوتے ہیں جہاں اللہ نے برسانا ہوتا ہے وہ بارش کی شکل میں وہاں پر برستے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سیٹ کیے ہوئے نظام ہے۔ ایسے ہی دیکھیں یہاں سے کیا پوائنٹ ہمیں سمجھ آیا کہ
ہر نعمت دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ ایک نظام کے تحت دیتا ہے. جیسے ہم رزق ہم کہتے ہیں نا اللہ دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا پورا ایک نظام ہے. جیسے کسان ہے، کسان زمین میں پہلے کھدائی کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پورا ایک نظام ہے نا. تو یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ، یہ کس نے نظام سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ نے کیے ہوئے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہدایت ہے، ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک نظام ہے کہ آپ کا کوئی استاد ہوگا، کوئی راستہ ہوگا، انعمت علیہم کی صحبت ہوگی، انعمت علیہم کی صحبت ہوگی، تربیت ہوگی، کسی کی توجہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں ہدایت دیتا ہوں. حالانکہ ہدایت دیتا اللہ ہے، لیکن ایک نظام کے تحت دیتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں ایک کسی ولی کا قول تھا کہ دیکھیں 100 سال بھی اگر ایک پڑا رہے نا لوہا، تو وہ لوہا ہی رہتا ہے. لکڑی پڑی رہے تو وہ لکڑی ہی رہتی ہے. اسے کسی کا ہاتھ چاہیے جو اس سے کچھ بنائے، کوئی ہاتھ چاہیے، کسی کی نظر چاہیے، کسی کی توجہ چاہیے، تو وہ اس لوہے سے کچھ بنائے گا، اس لکڑی سے کچھ کارآمد چیز بنے گی جو کہ مفید ہوگی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن کسی کے ذریعے سے، کسی کے وسیلے سے، کسی نظام کے ذریعے عطا کرواتا ہے. یہ بھی اللہ کے سیٹ کیے ہوئے سارے سسٹم ہے نا، ہدایت کے، خوراک کے، سہولت کے، نعمت کے. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے، آپ نے کبھی نوٹ کی یہ بات؟ وہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے وہ ہے ایک ہی پانی، ایک ہی طرح کا پانی ہے، ہر طرف برستا ہے، ہر طرف برستا ہے وہی ایک پانی. فَأَخْرَجَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے نکالے، بھی اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھل، طرح طرح کے پھل. پانی ایک ہے، پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ کی رحمت ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے اس سے سمجھا کیا رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو آیت کا جو ظاہری معنی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو باطنی معنی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی آیت کا، اسی لفظ کا روحانی معنی اور نورانی معنی اور اس کا سری معنی اور خفی تک لے کے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ پانی تو برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے نا، اسی طرح پانی برستا ہے، ہر ایک پر برستا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کو موقع دیتا ہے. پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے، سب کو عزت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس سے اپنے رب کو جانیں، مانیں اور پہچانیں. لیکن ہم الٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی نعمتیں ملتی ہیں اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسے ہی سہولتیں ملتی ہیں تو تکبر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے جو پیچھے ہوتا ہے وہ نفس اور شیطان ہوتا ہے، جو ہمیں نعمتیں، سہولتیں، رحمتیں لے کر اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، شکر، صبر اور توکل کی بجائے ہمارے اندر تکبر اور اکڑ اور شیطان کا مکر اور اثر پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. نعمتوں کا آنا، سہولتوں کا آنا، آسمان سے بارش کی طرح برسنا. وہ پیچھے بھی آپ کو یاد ہے نا آیت تھی، ہم نے پڑھی تھی منافقین کے بارے میں بھی، کہ جب وہ انہیں ملتی ہیں نعمتیں تو وہ چل پڑتے ہیں، جب نعمتیں ذرا رک جاتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں آزمائش ہوتی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں نعمتیں، سہولتیں، عزتیں دے رہا ہوں نا، اصل میں اس کے اندر تمہاری آزمائشیں ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے دکھ اور تکلیفیں بھی ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ کے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، آسمان سے مراد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں جو بھی بیماری آئی آپ نے خود تو کریٹ نہیں کی نا، جو بھی بیماری آئی، جو بھی پریشانی آئی، جو بھی حادثہ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مشکل میں، بیماری میں، پریشانی میں، آزمائش میں، تکلیف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے آخرت کی. یہ تو سوچا کریں یہ تو چھوٹی تکلیف ہے نا, ابھی تو قبر اور حشر کے مراحل باقی ہیں. تو یہ جو چھوٹی تکلیف ہوتی ہے نا ہمیں جو آتی ہے یہ ایکچولی ریمائنڈر ہوتی ہے کہ اس بڑی سے بچ جاؤ جو آخرت میں ہوگی. لیکن شیطان ہمیں وہی بات ہے, ہمیں ایسا مکر چکر دیتا ہے کہ ہم اسی تکلیف کو روتے رہتے ہیں اور اسی سے لڑتے رہتے ہیں, اسی بیماری سے لڑتے رہتے ہیں, اسی بیماری کے پیچھے ہم اپنا اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں, اسی بیماری کے پیچھے ہم اپنا حال خراب کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, نہ شکری, اور اس طرح سے ہم کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے وہ بیماری وہ پریشانی جو ہمیں دی ہوتی ہے وہ کیوں اللہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے, اپنے ذکر کے لیے, اپنی آخرت کی کہتے ہیں نا فکر کے لیے اور ہمیں جگانے کے لیے, شکر کے لیے دیتا ہے. لیکن شیطان اپنے مکر سے وہ بھی ضائع کر دیتا ہے. تو آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, چاہے اس میں نعمت ہے یا چاہے اس میں تمہارے لیے تکلیف ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. یہی اللہ چاہتا ہے کہ نعمت آئے, خوشی آئے یا غم آئے, اس خوشی اور غم میں نہ کھو جاؤ, ذکر میں کھوئے رہو. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آسمان سے جب مینہ برسے رحمتوں کا یا نعمتوں کا یا عزتوں کا یا صحت کا یا سہولت کا یا فرصت کا, اللہ کی جو بھی تمہیں چیز ملے, جو بھی رزق تمہیں ملے آسمان سے, جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے, وہ چاہے تمہارے لیے باعث رحمت ہے یا باعث تکلیف ہے, جو بھی آئے تم نے اس کے اندر نہیں اپنے آپ کو ڈبو دینا اور اسی میں کھو جانا ہے. یہ کیوں ہوا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میری زندگی میں ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے, یہ کیوں کب اور کیسا, یہ کہنا چھوڑ دو. کیونکہ جو بھی تمہاری زندگی میں ہوا نا وہ اللہ کے, سب سے پہلے وہ کیا تھا, وہ اللہ کے ارادے میں تھا, پھر وہ اللہ کے اذن میں آیا, پھر وہ اللہ کے حکم میں آیا, پھر وہ اللہ کی مشیت میں آیا, پھر وہ قضا بنی, پھر وہ اللہ کی رضا بنی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا پلان اللہ کا تھا from the day one. لیکن ہم زمین پہ یہاں پہ ہمارے اوپر جب کوئی آتی ہے تو ہم, نعمت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, تکلیف آتی ہے تو ہائے یہ کیوں ہوا. تو بتاؤ میں یہ 30 پارے میں بھی ایک آیت ہے میں پڑھ رہی تھی کہ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے, بندے کی نہیں ہوتی, انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے. نعمت آئے تو چھلانگے لگانے لگ جاتا ہے, پریشانی تکلیف اور دکھ آئے تو اسی مایوسی میں اور ہو جاتا ہے کہ بس جی یہ تو ہونے ہی چاہیے تھا, یہ تو اللہ نے میری تو بڑی, میری زندگی میں بڑی تکلیفیں آئی, اللہ نے بڑی تکلیفیں دی. یہ آیت ہے بقاعدہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کی ایسی فطرت ہے, ذرا خوشی ملے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا خوش کیا, ذرا تکلیف آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بے عزتی کر دی. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے نا, یہی تو میں آپ کو شروع سے میں نے آپ کو پوائنٹ سمجھایا تھا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً جلد باز ہے. کہتا مجھے ہاتھوں ہاتھ مل جائے, بیٹھے بٹھائے, ابھی کے ابھی جو میں چاہوں, جیسا میں چاہوں, جس طرح میں چاہوں, وہ مجھے اسی وقت, اسی طرح, اسی کیفیت میں, اسی حال کا ملے. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن رب یہی تو چاہتا ہے بدلو, انسان سے بندے بنو. بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہو یہ نہیں دیکھتا مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بندہ ہر دم کیا کرتا ہے, بندے کو اپنی فکر نہیں ہوتی مجھے کیا ملا تو میرے ساتھ کیا ہوا, تو میں یہ کیوں ہوا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی پسند اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ کا حکم, اللہ کی مشیت, اللہ کا اذن اور اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے. اور اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم انسان سے بندے بن جائیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان اور جن جہنم کا ایندھن بنیں گے, اور بندوں کے لیے اللہ کہتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. بندوں کے لیے تو میں نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. وَادْخُلِي جنتی, میں انہیں جنتوں میں, باغوں میں, بہشتوں میں,
اعلیٰ علیین میں مقام عطا کروں گا۔ تو آسمان سے جو بھی برسا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب دیکھیں یہ پوائنٹ، ایک گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، میں آپ کو یہاں بتانے لگی ہوں۔ آسمان سے جب دیکھیں برستا ہے، نہیں برستا ہے، اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے، اس میں نعمت بھی ہوتی ہے، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وہی آزمائش، وہی بارش برستی ہے، ایکولی ایک جیسی برستی ہے زمین پر۔ اب نیچے کچھ انسان ہوتے ہیں، کچھ بندے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی زمین ہوتی ہے نا، کوئی زمین پتھریلی ہوتی ہے، کوئی زمین نرم ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح آزمائشیں، تکلیفیں جب بندوں پہ آتی ہیں نا، وہ بےچارے عاجز سے عاجز ترین ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دلگیری، سادگی، اسیری، فقیری میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ویری ڈیپ پوائنٹ۔ اور وہی بارش جب کسی منافق پہ برستی ہے نا، تو وہ چلا جاتا ہے اس میں تکبر میں، اکڑ میں، ملے کی یہ ہے کہ یہ جو چاہا وہ ملا ہی نہ، جو مانگا وہ ہوا ہی نہ، میری تو کوئی خواہش ہی نہیں پوری ہوئی زندگی میں نے تو جو پسند کیا مجھے ملا ہی نہ۔ یہ منافق جو انسان ہوتا ہے وہ منافقت میں چلا جاتا ہے، ظلمت میں چلا جاتا ہے، جہالت میں چلا جاتا ہے، وہ ساری زندگی یہی رونا ہوتا تھا، میری تو خواہش نہ پوری ہوئی، میرے تو جذبات نہ پورے ہوئے، میں تو جو چاہا تھا وہ ملا نہ۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے مومن اور منافق کا فرق کیا ہے۔ مومن پہ جب بارش برستی ہے تکلیفوں کی، آزمائشوں کی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ عاجزی، سادگی، دلگیری، فقیری، اسیری، حضوری میں چلا جاتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن وہی بارش جب منافق پہ برستی ہے تو وہ اکڑ میں، تکبر میں، شیطان کے مکر میں، شیطان کے اثر میں، سحر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تمہیں تکلیفوں دکھوں سے آزما کر کہ کون میرا بندہ صبر اور جہاد کرتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ صبر اور جہاد کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ ناشکری میں اور تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح دو گروہ بنتے ہیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ تو یہ دیکھیں یہ گہرا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اشارے سے بارش کی ایک طرح سے مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ اب یہ تو ظاہری علم ہے نا، یہ تو ظاہری علم ہے، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے آسمان سے نہیں برسا، جو میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتا رہی ہوں، اس کی تعویل جو آپ کو میں بتا رہی ہوں، یہ ظاہری نہیں ہے، میں آپ کو اس کے باطنی، روحانی، ایمانی، نورانی اور سری کے اس کے جو معنی ہے وہ بتا رہی ہوں، تاکہ آپ سنت سے شریعت، شریعت سے طریقت، طریقت سے معرفت، معرفت سے حقیقت کی طرف آ جائیں۔ اب یہ لیول تو بہت اونچا ہے، لیکن آپ کو دیر بھی تو بہت ہو چکی ہے نا، اب آپ کو 3 لیول ان 1 لینے چاہیے، 3 ڈوزز ٹوگیدر۔ تو اس لیے یہ سب ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ظاہری معنی ہوتے ہیں آسمان سے نہیں برسنا، اور تمہارے لیے طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انواع و اقسام کے میوے پیدا ہوئے۔ اب اس کے باطنی معنی کیا ہوں گے کہ وہی بارش برستی ہے تو مومن جو ہوتا ہے وہ سیری، فقیری، دلگیری کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اکڑ، تکبر اور مکر اور شیطان کے اثر میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ باطنی معنی سمجھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ بارش ایک جیسی ہوتی ہے، ایک ہی پانی اللہ آسمان سے برساتا ہے، وہی آزمائش تکلیف ایک مومن پر آتی ہے تو وہ ذکر، فکر، شکر، صبر اور توکل میں چلا جاتا ہے۔ وہی آزمائش اور بیماری جب کسی منافق پر آتی ہے تو وہ اللہ کی یاد ہی بھول جاتا ہے، وہ اور زیادہ کہتا ہے کہ میں تو جو میرا دل کرے گا اب میں نے کرنا ہی وہ ہے، میرا تو اب زندگی جو ہے اب جو رہ گئی ہے میں اس کو انجوائے کروں۔ وہ اور زیادہ کہتے ہیں نا مکر میں، تکبر میں اور شیطان کے اثر میں چلا جائے گا۔ آپ پوائنٹ یہ نوٹ کریں، بارش ایک ہے، اسی بارش میں
ایک کو عاجز بنا دیا اور اسی بارش نے دوسرے کو متکبر اور اکڑ میں گرا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں اپنے حکمتیں، اللہ اپنے راز، یہ راز ہے، یہ جو علم میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں نا، اس کو کہتے ہیں اسرار و رموز کا علم. جب آپ اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا، پھر آپ کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ مکاشفات ہوتے ہیں، پھر آگے الہامات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور دروازے کھولتا ہے معرفت کے اور حقیقت کے نا. انواع و اقسام کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بارش سے جو برسی. آپ دیکھیں انواع و اقسام کے جو میوے ہیں وہ ہر زمین پر تو پیدا نہیں ہوتے. یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں. اگر کوئی زمین جیسے ہوتی ہے پتھریلی ہے، یا کوئی زمین جیسے ہوتی ہے جیسے وہاں دلدل ہے، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو ریتلی ہے، تو ہر جگہ تو انواع و اقسام کے میوے پیدا نہیں ہوتے نا. دس از اے ڈیپ پوائنٹ. میوے کہاں پیدا ہوں گے؟ میوے وہاں پیدا ہوں گے جو زمین عاجزی والی، جو زمین دل کی، جس کے دل کی زمین عاجزی والی، سادگی والی، فقیری والی ہوگی، اس کے دل میں، من میں اللہ تعالیٰ میوے پیدا کرتا ہے. کون سے میوے؟ انوار و تجلیات، اسرار و رموز، مکاشفات، الہامات. اس من میں اللہ اتارتا ہے. یہ میں نے آپ کو روحانی معنی اس کا بتایا، ایمانی معنی بتایا. جیسے ہر زمین میوے پیدا نہیں کرتی، اس طرح ہر من کے اندر انوار و تجلیات نہیں اترتے. تو اس کے لیے زمین کا من پاک، نیت صاف، زمین کا صاف ستھرا ہونا، زمین کا کہتے ہیں نا عاجزی میں ہونا ضروری ہے. جو زمین نرم ہو، تیار ہو، عاجز ہو، اس صاف ستھری ہو، وہیں پہ کچھ اگے گا نا. جہاں پہلے ہی اتنا کچھ ہے، یا پتھر ہے، یا وہاں پر دلدل ہے، تو وہاں تو کچھ میوے وغیرہ نہیں اگیں گے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میں آپ روحانی پوائنٹ اور نورانی پوائنٹ کو اکٹھا کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی. جو پتھریلی زمین ہے، آپ دیکھیں پتھریلی زمین مطلب جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں، جو منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کے من میں اللہ انوار تھوڑی اتارے گا. جو دلدل ہے، جو لوگ جن کے من گندے ہوتے ہیں، جو دلدل والی زمین ہے، نہ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ انواع و اقسام کے میوے پیدا ہوں گے. نہ ریتلی زمین پر، جن کی مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے، لوگ کھسک جاتے ہیں، ایک جگہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، حق کے رستے پر چلتے ہی نہیں ہیں. تو جیسے اللہ نے پیچھے کہا تھا بارش جب نعمتیں ملے تو صحیح ہے، نہ ملے تو بھاگ جاتے ہیں. تو جو ریتلی زمین ہے، جو دلدل والی زمین ہے، جو پتھریلی زمین ہے، وہاں پر تو میوے پیدا نہیں ہوں گے. میوے کس زمین میں پیدا ہوں گے؟ جو نرم ہوگی، صاف ستھری ہوگی، جو جذب کرنے کی جس کے اندر کیفیت ہوگی اور سہولت ہوگی. اسی طرح من ہوتا ہے. اس سے آپ نوٹ کریں ذرا، اس کا لنک نوٹ کریں ذرا. اسی طرح من ہوتا ہے، جس کا من پاک ہوتا ہے نا، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اپنا نور اور اپنا تقوی اور ایمان، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے. سیدھی خفی اور اخفا اور انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ. اب ایک اور گہرا پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ساری نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں نا، یہ تمہیں اللہ کی صفات کی وجہ سے مل رہی ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. یہ جو ساری نعمتیں، سہولتیں، عزتیں، رحمتیں، برکتیں تمہیں مل رہی ہیں نا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں مل رہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں لے کر اپنے مقصد نہ بنا لینا زندگی میں، جو کہ ہم نے بنائے ہوتے ہیں کہ تعلیم، تو نوکری، تو بچے، تو شادی، تو گھر بار، یہ سارے ہم نے اپنے مقاصد بنائے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر چیز جو تمہیں سرو کر رہی ہے نا، جو تمہیں سہولت دے رہی ہے، جو تمہیں عزت دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سیٹ کیے ہوئے مقصد کی وجہ سے دے رہی. آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ ہر چیز جو تمہارے اراؤنڈ ہے نا،
آسمان ہے، بارش ہے، ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، زمین ہے، یہ پودے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی نعمتیں ہیں، یہ ہمیں کیوں سرو کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ مقصد دے رکھا ہے، ان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو انسان اللہ نے بنائے ہیں، ان کو سہولت دو، ان کو نعمت دو۔ اس لیے ہر چیز ہمیں سہولت اور نعمت اور برکت اور رزق دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز میرے مقصد کی وجہ سے تمہیں سرو کر رہی ہے، تمہاری خدمت کر رہی ہے، تمہیں سہولت دے رہی ہے۔ تو اب کیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنا مقصد نہیں بنا لینا ہے، تمہیں بھی اللہ کے دیے ہوئے مقصد کے تحت زندگی گزارنی۔ جیسے ہر چیز اللہ کے دیے ہوئے مقصد کے تحت تمہیں سہولت دے رہی ہے، عزت دے رہی ہے، تمہاری اطاعت کر رہی ہے، اس طرح تمہیں بھی جو اللہ کا مقصد تمہیں اللہ نے دے کر بھیجا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تقوی والے بن جاؤ، تمہیں بھی اس مقصد کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ نفس پرستی میں گزرتی ہیں ساری کی ساری، اس لیے ہم بچپن، جوانی، اینڈ تک ہم اپنے مقصد ہم نے بنائے ہوتے ہیں۔ بچپن میں یعنی کھیل کود، اور جوانی میں بس تعلیم اور شادی اور پھر بچے اور اس طرح۔ حالانکہ یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سرکل آف لائف، سرکل آف لائف۔ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ تو سرکل آف لائف ہے۔ پہلے بچپن تھا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس میں آپ کا تو کوئی زور، کوئی کمال نہیں ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لائف کیا ہے؟ تو کوشچن از دس کہ لائف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری زندگی میں تمہیں ملا ہے وہ میرا دیا ہوا، میری تقدیر سے ملا ہے، میری قدرت سے ملا ہے، میری رحمت سے ملا ہے، میری دی ہوئی مہلت کی وجہ سے تمہیں ملا ہے۔ اور جو تمہاری زندگی میں سٹیجز آئی ہیں یہ تو میں نے مقرر کی ہوئی تھی کہ اس یہاں پر تمہیں یہ شادی ہوگی، یہاں پر یہ ہوگا، اتنے بچے ہوں گے، یہ گھر ملے گا، یہاں تم رہو گے، یہاں سے رزق اتنا ملے گا۔ تو یہ تو سب اللہ نے سیٹ کیا ہوا تھا نا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کی زندگی کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری زندگی پہلے بچپن تھا، اب جوانی تو بڑھاپا، یہ زندگی، یہ زندگی نہیں ہے۔ میں آپ کو گہرا پوائنٹ سمجھانے لگی ہوں، یہ تو سٹیجز آف لائف ہے جو کہ جانوروں پہ بھی آتی ہیں کہ نہیں؟ کاکوں پر بھی آتی ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ میری لائف کیا ہوئی؟ کیا میری لائف یہ ہے کہ پہلے بچپن تھا، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ لائف ہے؟ یہ تو لائف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو سٹیجز آف لائف ہے۔ پھر آپ کہیں کہ میرے تو پہلے میں چھوٹی تھی تو بڑی ہوئی تو بچے ہوئے، شادی ہوئی تو یہ ہوا تو وہ ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکل آف لائف۔ تو ویئر از لائف؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو زندگی کیا ہے؟ جسی کو تو دیکھیں مولانا رومی نے کہا نا، مولانا رومی نے کہا تھا کہ مرنا تو ہر کسی، مرنے کا کیا، موت کا ذائقہ ہر کوئی چکھے گا، زندگی کا ذائقہ کوئی کوئی چکھتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانے لگی ہوں کہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی ہے جو ابھی تک جو ہم جیے ہی نہیں، زندگی گزار دی ہے، زندگی کو ہم نے ابھی جیا ہی نہیں، کیونکہ زندگی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھا، اور عبادت کا مقصد تقویٰ تھا۔ میرے پاس تو دونوں ہی نہیں ہے، نہ میں نے بندگی کا سبب کیا، نہ میں بندہ بنی، نہ میں عبادت کے درجے تک پہنچی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو زندگی کو ابھی شروع ہی نہیں کیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو زندگی کیا ہے؟ زندگی نام ہے اس راستے پر چلنے کا جہاں رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ زندگی نام ہے اس مقصد کا جو رب ہمیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو رب چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ زندگی نام ہے اس ذات راہ کا جو رب ہمارے پاس دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ذات راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ زندگی نام ہے اس صحبت کا جو رب چاہتا ہے ہم لیں، اور وہ صحبت کیا ہے؟ انعمت علیہم۔
जिंदगी नाम है उस कोशिश का जो रब चाहता है हम उसकी रजा के लिए करें, और वो कोशिश क्या है? तुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करें, नफ्स खुशी करें। तो आप इससे अंदाजा करें, अभी हमने जिंदगी शुरू ही नहीं की। अब मैं आपको मुख्तसर बताऊं जिंदगी क्या है। जिंदगी नाम है जुदा हो जाओ, नफ्स से जुदा हो जाओ। जिंदगी नाम है फना हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में फना हो जाओ। जिंदगी नाम है अल्लाह की मोहब्बत में बका पा जाओ, आलमे लाहूत वाले बन जाओ। जिंदगी नाम है अल्लाह की रिजा के मुकाम को पा जाओ। तो गोया मैं मुख्तसर बताऊं तो क्या है जिंदगी के स्टेप? जुदा, फना, बका और रिजा। और अब ये दुआ करें अल्लाह हमें वहां तक पहुंचाए। ये ना हो कि जिंदगी गुजारे बगैर ही हम इस जिंदगी से हाथ धो बैठे और फिर इतना पछताएं, क्योंकि ये मोहलत, ये मौका, ये सांसें दोबारा मिलने वाली नहीं है। और ये पॉइंट नोट करें, क्योंकि जिंदगी पूरे एक तसलसल का नाम है ना। पहले नफ्स से जुदा होना है, फिर अल्लाह के जिक्र में फना होना है, फिर रूह को बका देना है, और फिर अल्लाह की रिजा पाना है। ये जिंदगी है ना। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए देखें हिदायत का पूरा निजाम मुकर्रर करना है। पूरा निजाम क्या है? पहले अल्लाह ने दीन इस्लाम दिया। इस घर में आ जाओ, इस घर में आ जाओ, नफ्स को छोड़ दो, नफ्स से जुदा हो जाओ। दीन इस्लाम दिया, जिंदगी गुजारने का पूरा निजाम दिया। फिर अल्लाह ताला ने देखें हमें उस घर के अंदर रहने के लिए कुरान दिया। घर में बैठे हो तो ये ना हो वेले बैठे रहो, शैतान ही आता है। अल्लाह ने कुरान दिया, पहले दीन इस्लाम का घर दिया, फिर उस घर के अंदर करना क्या है? कुरान दिया। इस कुरान को लेके बैठो, इसमें क्या तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, इस कुरान से तज़किया, इस कुरान से हिदायत, इस कुरान से इत्तबा लो। घर के अंदर अल्लाह ने कुरान दिया। फिर अगर भटक जाओ, भूल जाओ, समझ ना आए तो अल्लाह ताला ने फिर अपने रसूल का फरमान दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिया कि मेरे महबूब के दर से रहनुमाई लेते आना। प्रैक्टिकल रहनुमाई तुम्हें मेरे महबूब के दर से मिलेगी। आप समझ रहे हैं? और फिर अल्लाह ताला ने देखें अपना भी हमें दरे रहमान दिया कि अगर तुम्हें शैतान तुम्हारे पीछे लग जाए, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी निस्बत ना भी बन पाए, तो रहमान तो पीछे है ना, जो तुम्हें शैतान के मकर से बचाएगा। अब आपने नोट किया, इस जिंदगी को बंदगी में गुजारने के लिए, नफ्स से जुदा होने के लिए, जिक्र में फना होने के लिए, अल्लाह ताला की रूह का जो पैगाम है उसमें बका वाली जिंदगी के लिए, नूर में बका वाली जिंदगी के लिए और अल्लाह की रिजा तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने हमें दिया क्या है? अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, फिर कुरान दिया, फिर रसूल का फरमान दिया, फिर दरे रहमान दिया, ताकि हम जिंदगी का मकसद पा जाए। आपको समझ आया? मकसद पा जाए जो कि हमने इस मुख्तसर सी मोहलत में पाना है। टू दी पॉइंट। देखिए जिंदगी मुख्तसर है ना, मोहलत भी कम है, सेहत कम है, फुर्सत कम है, हिम्मत कम है, इसलिए अल्लाह ने टू दी पॉइंट हर चीज दी है हमें। इस्लाम, कुरान, नबी का फरमान और दरे रहमान, ताकि हम किसी तरह भी ना भटके, ना बहके, ना फिसले, ना भूले। आपको समझ आया ये लिंक?
تو یہ سب اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ ہم زندگی بندگی میں گزاریں، زندگی کو اس کے مقصد کے تحت گزاریں، کیونکہ یہ زندگی کی مہلت دوسری بار ملنے والی نہیں۔ اس لیے اللہ نے پورا اس کے لیے سامان دیا، لیکن خود ہی شیر بنتے جا رہے ہیں، پورا سامان دیا کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ کہے گا دین اسلام بھی تھا، قرآن بھی تھا، نبی کا فرمان بھی تھا، در رحمان بھی تھا، تو کل سامان تو تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل کرنا تو آسان تھا۔ شیطان بھی تھا، تو شیطان بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا پورا نظام ہے، آپ سوچیں جو اللہ کا پورا بنایا ہوا نظام ہے، قرآن، دین اسلام، قرآن، نبی کا فرمان، در رحمان، یہ مضبوط ہونا چاہیے تھا یا کہ شیطان کا مضبوط ہونا چاہیے؟ تو یہی بات ہے نا کہ نفس اور شیطان مل کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں یہ سب بھلا دیتے ہیں، زندگی کا مقصد ہی بھلا دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے نا، تو وہ بندہ نہیں بنتا۔ پہلے تو یہ نوٹ کریں، جسے زندگی کا مقصد پتا نہیں ہوتا نا، وہ ساری زندگی انسانوں کی طرح ہی لڑنا، جھگڑنا، جلد باز اور جھگڑالو اور دھوکے باز اور بد دیانت، وہ جہنم کا ایندھن بن کے ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ جسے زندگی کا مقصد پتا نہیں ہوتا نا، وہ انسان کے روپ میں ہی زندگی گزار کے تو آگے جا کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ لیکن جسے زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے نا، وہ پھر انسان سے بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حدود میں زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دے گا، ہر نقصان برداشت کر لے گا، لیکن ایمان کا نقصان کبھی برداشت نہیں کرے گا، اللہ کی حدود سے نہیں نکلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں چھوٹی باتوں سے گہرے نقطے سمجھاتا ہے کہ یہ جو ظاہری رزق آپ کو مل رہا ہے نا دنیا کا، یہ جو دنیا کا آپ ظاہری رزق کھا رہے ہیں نا، یہ تو رزق معلوم ہے۔ آپ کو تو جانا چاہیے رزق معروف اور کریم تک، لیکن ہم ادھر ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہی سب کچھ۔ اب یہ میں آپ کو گہرا نقطہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے، آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ تو جانوروں کو بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کافروں کو بھی ملتا ہے، یہ تو جو اللہ کو نہیں مانتے رازق، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس رزق پر لوگ کس بات کی وہ ہوتے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں تو ہم تو بڑے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رزق تو سب کو، یہ بارش تو ہر جگہ برسا رہا ہے۔ اصل جو رزق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جسمانی رزق تو سب کو مل رہا ہے نا، اصل جو رزق ہوتا ہے وہ نورانی ہوتا ہے، وہ قلبی ہوتا ہے، وہ روحی ہوتا ہے، وہ ایمانی ہوتا ہے۔ یہ اصل رزق ہوتا ہے جو روح کو ملنا چاہیے، روح کو نوری رزق ملنا چاہیے، قلب کو روحانی رزق ملنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں رزق معروف، اچھا رزق، ایمانی رزق، رزق معروف۔ اور جسے نورانی رزق ملتا ہے وہ اسے رزق کریم ملتا ہے، سب سے حسین ملتا ہے۔ آپ تو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو صرف جسمانی رزق پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہی سب کچھ، جیسے ہم اس دنیاوی زندگی نفس امارہ پہ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ نفس امارہ سے آگے بھی بہت کچھ، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، آخری لیول تصفیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رضا والا نفس ہے۔ اسی طرح اللہ کے رضا والا رزق بھی ہوتا ہے، جسے رزق کریم کہتے ہیں، جو کہ مقربین کو ملتا ہے۔ آپ کو ایک پوائنٹ سمجھ آیا جو گہرا پوائنٹ ہے؟ اب دیکھیں بارش ہر جگہ برستی ہے، لیکن وہی بارش کسی کو رزق کریم تک لے جاتی ہے اور کوئی صرف دنیاوی رزق تک بیٹھا، رزق معلوم تک ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے، جیسے آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا، آپ کو موقع دیا، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس سے اپنا روح کو، اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو منور کرتے ہو، یا یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، وقتی طور پر آئے گئے بیٹھے،
وقتی طور پر سنا اور پھر بھول گئے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس رزق کو، یہ جو قرآن کا رزق آپ کو مل رہا ہے، آپ اسے رزق معروف، اس کو رزق معلوم تک رکھتے ہیں، یا آپ اس قرآنی رزق کو رزق معروف اور پھر رزق کریم تک لے کے جاتے ہیں. یعنی آپ اس پر تفکر اور تدبر کر کے، من کا تزکیہ کر کے اور پھر اس کا اتباع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو درجات دے گا مومنین کے اور صالحین کے. نظام تو ہے، موقع تو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، دیا کہ نہیں؟ موقع اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، بلایا ہے، آپ کو سہولت بھی دی ہے، آپ کو صحت بھی دی ہے، اب آپ کو عزت بھی دی ہے، آپ کو قابلیت بھی دی ہے، آپ کو چاہت بھی دی ہے، آپ کو راحت بھی دی ہے، آپ کو سماعت بھی دی ہے، آپ کو بصارت بھی دی ہے. رزق تو اللہ نے آپ کو کھلا دیا ہوا، دیا کہ نہیں؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ کو اللہ نے اتنا سہولت اور رحمت اور برکت اور عزت اور صحت اور فرصت دے کر یہاں تک بلایا ہے، سماعت، بصارت، قابلیت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، اتنا اعلیٰ موقع دیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی. اب آپ نے صراط المستقیم پر چلنا ہے. اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، مالک ہوں، نعمتیں دینے والا ہوں، آسمان کی چھت بنانے والا ہوں، زمین کو بچھانے والا ہوں، پانی برسانے والا ہوں. تمہاری زندگی کی ساری سہولتیں، نعمتیں، عزتیں، رحمتیں، برکتیں میری وجہ سے. اب اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ میں مالک تو تو نوکر، تو بن جا نوکر. میں بادشاہ تو بن جا فقیر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میری محبت میں ہو جا دلگیر، جس سے مجھے محبت ہے اس کا تو ہو جا اسیر. میرے آگے تو اپنے آپ کو کر لے حقیر، دنیا کے دھوکے کا سودا نہ لینا، دنیا سے ہو جا یسیر. مجھے راضی کر، مجھے راضی کر کے ہو جا تو دنیا کا امیر. اللہ نہیں چاہتا ہے. یہ سب کچھ دینے کے بعد، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، بے حد و حساب نعمتیں، بچپن سے لے کر آج تک کی نعمتیں، سہولتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، سماعتیں، بصارتیں، قابلیتیں، فرصت، وقت، سب کچھ اللہ نے دے کر ہم سے یہ مانگا ہے کہ مجھے یہ دے دو، میرے در کے فقیر بن جاؤ، میرے محبوب کی زلف کے اسیر بن جاؤ، میری محبت میں دلگیر بن جاؤ، دنیا سے یسیر بن جاؤ، دنیا سے امیدیں نہ لگاؤ، اور مجھے راضی کر کے دنیا کے امیر بن جاؤ. یعنی کیا؟ اب آیت ختم کرتے ہیں. یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کو میرا ہمسر نہ بناؤ، کسی بھی طرح کسی کو میرے مقابل نہ لے کے آؤ، کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ میری محبت ہی بھول جاؤ، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ میری چاہت ہی بھول جاؤ، کسی کے لیے اتنا نہ تڑپو کہ میرے لیے تڑپنا ہی بھول جاؤ، کسی کے لیے اتنا نہ رو کہ میری محبت میں رونا ہی بھول جاؤ، کسی کے پیچھے اتنا نہ دوڑو کہ میری آیات کے پیچھے دوڑنا ہی بھول جاؤ، کسی کو اتنا نہ کہتے نا اپنے سر پہ سوار کرو کہ آخرت کی یاد ہی بھول جاؤ. یہ ہے کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، نہ اپنی خواہشات کو، نہ اپنے جذبات کو، نہ اپنے خیالات کو، نہ اپنے حالات کو، نہ اپنے معاملات کو، کسی چیز کو نہ دیکھو. کیا دیکھو؟ اللہ کی آیات کو دیکھو، اللہ کے احکام کو دیکھو، اور اللہ کی حدود میں زندگی گزارو. یہ ہے اس کا معنی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، یعنی اپنے جذبات کو جو اللہ نے تمہارے قسمت میں لکھا ہوا ہے نا، اس کے آگے اپنے جذبات کا رونا نہ رو، مجھے یہ نہ ملا، میرے ساتھ یہ نہ ہوا. جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے آگے اپنی خواہشات کا رونا نہ رو. میں نے تو یہ مانگا تھا، مجھے تو وہ پسند تھا. جو تمہارے ساتھ ہوا اس کے آگے اپنے
अगेंस्ट किसी चीज को ना रखो कि ये होना चाहिए था, मुझे ये मिलना चाहिए था, मैं तो ये पसंद करता था, ये हो जाता ना तो फिर सही था। अल्लाह कहता है किसी को शरीक ना बनाओ। किसी को शरीक ना बनाओ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बुत रख के अल्लाह की पूजा करना। शरीक ना बनाओ का मतलब होता है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना, जो तुम्हें किस्मत में मिल गया है, उसके अगेंस्ट अपनी ख्वाहिशात को रख के ना रो, उसके अगेंस्ट अपने जज्बात को रख के सारी जिंदगी ना रोते रहो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी तो किस्मत खराब है। वो किस्मत तो बनाई अल्लाह ने थी, वो तकदीर तो बनाई अल्लाह ने थी। तो जब हम सारी जिंदगी ये करते रहते हैं ना, हम माजी की यादों में डूबे रहते हैं, या माजी में जो हुआ उसका ही रोना रोते रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पाते कि मुझे तो मेरी ख्वाहिश ना मिली, मेरे जज्बात ना पूरे हुए, मेरी तो पसंद की शादी ना हुई, मेरी तो पसंद की ये ना हुआ, मुझे पसंद की जॉब ना मिली। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह के लिए कोई शरीक ना बनाओ, ना अपनी ख्वाहिशात को, ना अपने जज्बात को, ना अपने ख्यालात को, ना अपने मामलात को। कई लोग होते हैं इसी में बैठे रहते हैं, आगे आगे चलते ही नहीं है, ना अल्लाह की कहते हैं ना आयात में तफक्कर करते हैं, ना तदब्बर करते हैं, ना तफक्को करते हैं, ना बंदगी का सफर शुरू करते हैं, ना बंदा बनते हैं, ना इबादत में जिंदगी गुजारते हैं। सारी जिंदगी इसी नुक्ते में बैठे रहते हैं, आए मेरे तो ये ना हुआ, तो मुझे तो वो ना मिला, मेरी तो ये ख्वाहिश ना पूरी। तो यही तो अल्लाह समझा रहा है। इतनी सहूलतें हमें दिखाकर, जमीन, आसमान, बारिश, हवा, पानी, रिस्क, ये सब कहने के बाद अल्लाह कहता है जो तुम्हारी किस्मत का रिस्क था, जो तुम्हारे नसीब का रिस्क था, वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब अपने जज्बात, ख्यालात और ख्वाहिशात के पीछे अपनी आहरत और ईमान बर्बाद ना करो, अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। और अल्लाह आखिर में क्या कह रहा है? एज ए वार्निंग, ये वार्निंग पॉइंट है। अल्लाह ने इस आयत को खबरदार, जैसे कि कोई वार्निंग देके बात खत्म करते ना, वअन्तुम तअलमून, अल्लाह कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ए टू जेड, शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हें सहूलियात किसने दी, तुम्हें सेहत, तुम्हें काबिलियत, तुम्हें हिम्मत, तुम्हें ताकत, तुम्हें चाहत, तुम्हें सब कुछ किसने दिया? ये जिंदगी की सारी तुम्हारी जरूरियात किसने पूरी की? वअन्तुम तअलमून, तुम अच्छी तरह जानते हो। ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये तुम जब इस्तेमाल करते तुम्हें पता लगता है ये सारी सहूलतें अल्लाह ने दी है। ये जो तुम्हारा दिल है तुम्हें बताता है कि ये सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ, तो फिर तुम अल्लाह के साथ अपनी किसी और को शरीक क्यों करते हो? यानी अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को क्यों उसके पीछे जाते हो? मतलब अपनी मोहलत जाया मत करो। तो इस आयत में अल्लाह ताला का खिताब जो है वो हिकमत भरा है, बहुत कहते हैं ना हकीमाना अंदाज है कि पहले अल्लाह जाहिरी चीजों की तरफ इशारे फरमा रहा है, तो फिर अल्लाह ने जो बीच में अल्लाह का मकसद था, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, वो अल्लाह ने एंड पे बताया है कि सब कुछ अल्लाह से लेके, खा के, पी के, सारी सहूलतें लेकर अब अल्लाह की मानो भी तो, अब अल्लाह के दिए हुए मकसद के तहत जिंदगी गुजारो भी तो, अब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो भी तो, अब अल्लाह के अहकामात के आगे बिछो भी तो। जैसे जमीन बिछी हुई है, जैसे आसमान खड़ा है, तुम भी अल्लाह के हुक्म पर खड़े हो जाओ। जैसे बारिश बरसती है, तुम भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढल जाओ। और जैसी भी बारिश हो, जिक्र, फिक्र, शुक्र में रहना, ताकि तुम्हें फिर अल्लाह ताला की बारगाह से ये जो समरात हैं, इसका मतलब है अल्लाह की बारगाह से फिर तुम्हें दर्जात मिलेंगे। अगर तुम हर हाल में जिक्र, फिक्र, शुक्र और सब्र में रहोगे ना, तो फिर अल्लाह की बारगाह से तुम्हें ज़ाहिरी समरात और बातनी दर्जात मिलेंगे। और रिस्कुन मालूम से रिस्कुन करीम मिलेगा। जब तुम अल्लाह के आगे झुक जाओगे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला मोहसनीन के दर्जे पर फाइज करेगा और तुम्हें अल्लाह का मजबूत सहारा मिल जाएगा जो न कभी छूटेगा
वह रूठेगा न टूटेगा। और अल्लाह कहता है वअंतुम तालमून, ये तुम जानते, ये तुम्हें मालूम है, यानी रास्ता तुम्हें बता दिया है, तरीका तुम्हें समझा दिया है और हर चीज तुम्हारे आगे वाज़ेह कर दी है। अब तुम्हारे पास आखिरत में कोई भी बहाना, कोई भी माजरत, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। अब आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस आयत की ज़ाहरी और बातिनी दोनों मानी हमें हमारे मन में उतार दे, ताकि ज़ाहरी ज़हन के साथ साथ हमारी रूह को, हमारे बातन को भी इससे नूर मिले, हमारे मन को भी इससे नूर मिले, ईमान को भी नूर मिले और हम इसके रास्ते पर यानी अल्लाह की मानने वाले, अल्लाह के इताअतगुज़ार बंदों में शामिल हो जाए।